ذرا آپ بتائیں نا LC200 کے اوپر جو بندہ پھر رہا ہے تو وہ کیا روڈ ٹرنر روڈ کے اوپر جب چلاتے ہیں تو ہیڈ ٹرنر تو ہوگی یہ گاڑی اوبویسلی ہیڈ ٹرنر بھی ہے اور پیسے جو چیز پوری کراتی ہے وہ اس کا رور ہے. اوکے لائک جب آپ اس کو کک ڈاؤن کرتے ہیں جو وہ رور ہے اور جس کے کولڈ سٹارٹ کا رور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کے پیسے پورے کرا دیتے ہیں. یعنی وہ جو گاڑیوں کے آپ شوقین ہیں اور وہ جو آواز سننے کے بھی ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ان کو ایویں ہی شوق ہوتا ہے, کوئی لوگ تو اسٹریٹ پائپ لگا لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں, بٹ اس میں اچھا میں نے بھی اس کی جالی ایک جو ہے وہ ریموو کرائی ہوئی ہے جسٹ ٹو گیٹ دا رور اور جو شر ہوتی ہے یار اتنے پیسے لگانے کے بعد اگر پتا آواز بھی نہیں سن سکتا تو پھر فائدہ ہے. اچھا اسامہ بھائی یہ تو بات ہوگی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ہے تو صحیح گاڑی ایک اپنے آپ میں اس کا ششکا تو ہے, تو کبھی اس کو روڈ کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو کبھی فلیکس بھی مارا ہے کہ ہاں بھائی LC200 پہ جا رہے ہیں, کوئی آگے پیچھے ہو جاؤ بھائی جان؟ اچھا پہلے بڑا سوچتے ہوتے تھے کہ جب لینڈ کروزر لیں گے نا تو بڑے فلیکس ماریں گے اور بڑے ششکے کریں گے اس کے اوپر, لیکن سبیل بھائی نے جس دن لی تھی اس دن ایک بات سمجھائی تھی, کہتے ہیں لینی آسان ہے سنبھالنی مشکل ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ جھک جاؤ. تو الحمدللہ میرا گلا سبیل بھائی سے, یار سبیل بھائی آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں یار, آپ ہر بندے کو کہہ دیتے ہیں ایسے نہ کرے گا, ہو سکتا ہے بندے کا تھوڑا سا دل بھی ہماری کئی چیزیں کئی نہیں بلکہ میجورٹی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کنٹرول سبیل بھائی کا ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے جو پھر بات کرتے ہیں وہ ہم لوگ ماننی ہوتی ہے. اینڈ یہ بہت اچھی بات ہے اسامہ بھائی, دوبارہ سے بات پھر وہیں پہ گھوم کے جاتی ہے کہ جب آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا آپ کی سنگت, آپ کی جو بیٹھنے کا جو لوگ آپ کے ارد گرد کے ہیں وہ بہت زیادہ. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں ہمیں جانور سے انسان بنانے میں سبیل بھائی کا بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج آپ خود کو جو ہے وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ یار اس کا کریڈٹ بھی دینا جو ہے وہ اس میں شرمندگی. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ وٹ آئی ایم یہ میں ہی ہوں, جو میں نے میری وجہ سے ہی ہے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سبیل بھائی نے ہماری ایک ایک چیز ہماری اصلاح کے اندر اتنا بڑا کردار ہے. میں کہتا ہوں انسان گھر سے تو تربیت لیتا ہے, لیکن جو سبیل بھائی نے تربیت کر چھوڑی ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ایسا ساتھی زندگی میں مل جانا, ایسا مینٹور مل جانا, میں کہتا ہوں خوش قسمتی ہے ہماری. اچھا اسامہ بھائی گاڑی پہ پھر آ جاتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو 2.5-3 کروڑ کی گاڑی جب ہوتی ہے تو پھر اس کے نخرے وخرے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اٹھاتے ہیں اور وہ کتنے بھاری پڑتے ہیں آپ؟ نہیں میں مینٹیننس جو ہے اس کا میں بڑا خیال رکھتا ہوں. لائک آئل چینج جو ہے اگر میں اس میں لیکوئی مولی ڈلوا رہا ہوں تو لیکوئی مولی جو ہے وہ اگر 10,000 کا وہ کہتے ہیں کہ آئل چینج ہونا چاہیے تو میں 7,000-7,500 پہ ڈرین کرا دیتا ہوں. اور پیسے کتنے ہوتے ہیں؟ پیسے کوئی 35-40 ہزار روپیہ لگتا ہے. صرف کوئی 35-40 ہزار 35-40 ہزار اونلی ساتھ گئے نا, ساتھ میں 35-40 ہزار امیر بندے ہیں, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کل پیٹرول کی پرائسز جو ہے نا وہ بڑی اوپر نیچے ہو رہی ہیں, تو کیا نہیں اب درد ہوتی ہے اب ٹینک فل شکر ہے جی آپ کو بھی کسی جگہ سے ہوئی, ورنہ آپ بھائی جان ریئلٹرز بندے جو ہیں وہ تو ساتھ میں اصل میں جو امیج ڈرا ہوا ہے ریئلٹرز کا وہ یہی ہے, لیکن آج کل میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو درد ہو رہی ہے. فیول پرائسز اس نے, اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں کہتے ہیں 5-5.5-6 کرتی ہے یہ لینڈ کروزر جو ہے, ہمارے پاؤں کے اوپر تو میرا خیال یہ 2-2.5-3 ہی کرتی ہے, تو ہمیں درد ہوتی ہے. وہ تو پھر اسامہ آفتاب بیٹھے ہوں, لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے بڑے شریف ہیں, بڑی نارمل سی ڈرائیونگ کرتے ہیں, کبھی 60 سے اوپر چلاتے نہیں ہیں, تو پھر اس کے بعد 2-3 دے رہا تو پھر یہ تو زیادتی ہے. نہیں میں ڈرائیونگ سیف ہی کرتا ہوں, لائک اگر رش ہے تو اس میں تیز گاڑی نہیں چلاتا, لیکن پیچ مل جائے. ہاں پیچ مل جائے, میٹر لاک کیا ہوا ہے اس کا. اور یہ جو ہے گاڑی میں نے ٹیون بھی کرائی تھی, تو اس کی وہ جو اسپیڈ لمٹ ہے لمیٹر جو ہے اس کا وہ بھی ریمووڈ ہے, تو یہ جاتی ہے کوئی 260-265 تک. اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں دیتی ہے یہ 2-3, تو پھر مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو 2 لیٹر میں 1 کلومیٹر دینا چاہیے, جس حساب سے آپ اس کو جو ہے وہ جس میں پنجابی میں کہتے ہیں مانڈ رہے ہیں, تو وہ والا سلسلہ آپ کرتے ہیں. اچھا کوئی ایسا فیچر جو آپ کو اس کا لگتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اندر, یہ چیز اچھی نہیں ہے؟ ویل وین اٹ کمز ٹو لینڈ کروزر یہ بنی ہی اس کام کے لیے ہے. لائک اٹس اے اسٹیٹس ان عرب کنٹریز بیسیکلی. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ سڑکوں کی گاڑی نہیں ہے, ریگستانی اونٹ ہے, تو اس کا سڑک کے اوپر کوئی کام نہیں ہے. سڑک کے لیے ان لوگوں کے پاس رینج روورز ہیں, پورشز ہیں, اور ڈفرینٹ جیپس جو ہیں, ایس یو ویز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. لینڈ کروزر بیسیکلی اٹس اے ٹف کار.
ایون پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ اس کی وارنٹی اور چیزیں کیا ہیں، لیکن ان سعودی عربیہ جو اس کا آتھرائز ڈیلر ہے ٹیوٹا کا عبداللطیف جمیل، وہ اس کی 1 ملین کلومیٹر اور 10 ایئرس کی آفیشیل وارنٹی دیتا ہے، واٹ ایور کمز فرسٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹف گاڑی ہے اور ہر ریلیٹر کا خواب ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دے دی. اچھا اب آخر پہ نا اسامہ بھائی پھر بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں نا رائٹ لیفٹ گھوم رہے ہیں، کوئی سینٹر پاتھ نہیں مل رہا، یہ نہیں پتا کہ لائف میں کرنا کیا ہے. یہ تو پتا ہے کہ یار زندگی میں نے نا کامیاب بننا ہے، LC200 بھی خریدنا ہے، پھر میرے پاس جو ہے وہ iPhone 17 جو بھی نیا ماڈل آ رہا ہے وہ بھی ہونا چاہیے، آگے پیچھے جو ہے وہ مجھے لوگ پیار بھی کریں، عزت بھی دیں، لیکن یہ نہیں پتا بننا کیسے ہے. تو وہ ایزی منی کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں، کوئی انہیں مشورہ ہی دے دیں. دیکھیں یہ جو سستے یوٹیوبرز ہیں نا جو خود میٹرک فیل ہیں اور ہماری یوتھ جو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ایک کیمرہ ہاتھ میں پکڑ کے فیملی بلاگنگز کر رہے ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، ڈبنگز جو ہیں اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں پریکٹیکل ورک جو ہے اس کی طرف آئیں، تقویٰ توکل جو ہے اس کے اوپر اپنے ماں باپ کے پیسے جو انہوں نے آپ پہ اپنے پیسے اور اپنا ٹائم انویسٹ کیا اس کو حلال کریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کی حد تک تو ٹھیک لگتی ہیں. آپ پاکستان میں ریشو اٹھا کے دیکھ لیں، آؤٹ آف میرا خیال 10,000 لڑکوں نے جنہوں نے ہاتھ میں یا بچیوں نے کیمرے پکڑے تھے، ان میں سے کوئی ایک آدھا ہی جو ہے وہ فیمس ہوتا ہے یا اس کو کوئی ارننگز آنا شروع ہوتی ہیں. تو اپنی زندگی جو ہے اس کو ضائع نہ کریں اور پریکٹیکل فیلڈ ورک کے اندر آئیں، اور انشاءاللہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اپنا گول اپنے ایم کی طرف فوکسڈ ہوں، اس کے پیچھے دوڑ لگائیں. انشاءاللہ انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے، کامیابی جو ہے. اور کیا ایسا کام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس فیلڈ کے اندر اگر بچہ آئے گا اور وہ شروع سے ان فٹ اسٹیپس کے اوپر کام کرنا شروع کر دے تو وہ لائف میں جو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں تقویٰ توکل، فوکسڈ رہیں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں. فیلڈ کوئی بھی بری نہیں ہوتی. ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس وقت پاکستان کے اندر. میں سمجھتا ہوں بائنگ ٹائم ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر. جو آج سے پہلے پلاٹ جو ہے 4 کروڑ روپے کا مل رہا تھا سال 1.5 سال 2 سال پہلے جب سو کالڈ ریئل اسٹیٹ کا بڑا بوم تھا پاکستان کے اندر، تو 395 کا آج تو وہ بھی نہیں مل رہا. تو ریسیشن کہاں پہ، یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک. تو پاکستان از ویری برائٹ، اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے. پاکستان محفوظ ہے الحمدللہ. انویسٹمنٹ کے لیے بھی پوری دنیا میں ابھی آپ نے دیکھا جنگ کی وجہ سے جو ہے ریئل اسٹیٹ بہت زیادہ جو ہے وہ ریسیشن میں گئی. 20% ریٹ رہ گئے ہیں ریئل اسٹیٹ کے، یعنی کروڑ کی چیز 20 لاکھ روپے میں ہوگی. تو پاکستان الحمدللہ آج بھی سٹیبل ہے، اور پاکستان نے اس چیز کے اندر ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو منوایا ہے کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اس حالات میں بھی سٹیبل رہی. صحیح. تو الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں پہلی گاڑی کون سی تھی، اور LC200 پہ تو آ گئے. اچھا باپ کے کیش پہ ایش والا سین تو بہت کیا تھا میں نے. لائک پہلی گاڑی جب یونیورسٹی میں تھے 2 CL لائنز ہوتی تھیں، ایک سلور ایک بلیک. اس کے بعد 2 رکھنے کا چوائس ہونی چاہیے بندے کے پاس. نہیں چوائس نہیں، وہ میں نے لی تو میری بڑی بہن نے ضد کی، کہتی میں نے بھی لینی ہے. تو وہ گھر میں پھر 2 CL لائنز آ گئیں. پھر میں نے مارکیکس ایک سیپریٹ لے لی، ریئر ویل تھی، ڈرفٹنگ کا تھوڑا سا شوق ہوتا تھا. پھر وہ ٹوکیو ڈرفٹ نہیں دیکھی تھی، اس میں DK کے پاس وہ ہوتی تھی 350Z ہوتی تھی، تو اس کا شوق پڑ گیا. تو اس ٹائم پہ تو بڑی سستی تھی، 18 لاکھ روپے کی لی تھی. اس ٹائم پہ ہے ہی بڑی سستی تھی نا. اپنے پیسوں پہ بتائیں کون؟ نہیں وہ آج گاڑی کروڑ 1.25 کروڑ روپے کی ہے. تو آپ اتنے سال بعد بتائیں نا. اپنے پیسوں سے پہلے لی تھی ہونڈائی سوناٹا 2012 ماڈل سعودی عربیہ میں. پھر ٹھیک ہے 0 میٹر لی تھی. پھر ٹھیک ہے. اور 4 سال وہ نوکری کے دوران وہ استعمال کی. اس کے بعد وہاں پہ بھی اپنے کاروبار میں آگے، پھر کیمری لی، پھر ڈاج چارجر لی. تو الحمدللہ ابھی کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تو کون سا ایسا خواب ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جو چاہتے ہیں کہ یار میں ابھی لائف میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں؟ الحمدللہ انسان کی بھوک جو ہے وہ کبھی نہیں مرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے جس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں آئی ایم ویری مچ سیٹسفائیڈ الحمدللہ. آپ سہیل بھائی کے ایگزامپل دیں تو سہیل بھائی سے بھی میں نے پوچھا، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یار ہوائی جہاز بھی ہو سکتا ہے، وہ رولز رائس بھی ہو سکتی ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو آپ کا ڈریم اس کے بعد جو ٹارگیٹ ہے وہ LC300 نہیں لوں گا کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، نہ اس کا رور ہے نہ اس کا کوئی. اور حالانکہ میں ابھی بھی LC300 لے سکتا تھا لیکن میں نے نہیں لی کیونکہ مجھے اس کا رور نہیں پسند. اس کا کوئی شور نہیں ہے، وہ اس کو چلا کے وہ فیل نہیں آتی. بڑی وہ نا سلیک سی اور بڑی
انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی کر دی ہے, تو وہ لینڈ کروزر والی فیل نہیں ہے اس گاڑی کے اندر اب. اس کے بعد انشاءاللہ LX570 انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں چھوڑیں LX600 پہ جائیں ڈائریکٹ. وہ اگین وہ پھر مجھے وہ تھوڑی سی کیا کارنیول ٹائپ کی لگتی ہے, مجھے اس کی شیپ نہیں پسند ہے. ٹھیک ہو گیا. حالانکہ سبیل بھائی نے لی ہے, ہم وہ چلاتے بھی ہیں, لیکن مجھے وہ گاڑی پرسنلی سبیل بھائی کو سوٹ کرتی ہے, ان کو پسند ہے, لیکن ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. دیکھ لیں سبیل بھائی آپ کی باتیں. وہ شعر بھی ہے نا کہ جذبہ دل کر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے تو گام چلو اور سامنے منزل آ جائے. تو جو آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, جو آپ کا پیشن ہے, اگر آپ اس کو فالو کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے. اور وہ کسی شخص نے کہا تھا کہ فیلڈ کے اندر سکوپ نہیں ہوتا, سکوپ بندے کے اندر ہوتا ہے. تو اگر بندہ اپنی وہ محنت لگن کے ساتھ کام کرتا رہے گا تو وہ چاہے کوئی بھی فیلڈ ہے, چاہے وہ ہم بھی یہی کہتے ہیں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, ریئل اسٹیٹ کا چسکا ایسا ہے, اب ہم زندگی میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. ریئل اسٹیٹ ہے تو وہ آپ نے کوئی بھی اسکل ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس میں اس کا جو ہے وہ ٹاپ پہ بندہ بننا ہے, اس کا پرو بننا ہے, تو آپ زندگی میں کامیاب ہے. پھر چاہے یہ LC200 یہ تو ایک بہت چھوٹی چیز, پھر چاہے آپ اپنے پرائیویٹ جیٹ خریدیں, سب کچھ خرید سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو زندہ صحیح سلامت 2 آنکھ, کان, منہ, آنکھیں سب دے کے پیدا کیا, کوئی اپاہج نہیں کیا, ذہنی معذور نہیں پیدا کیا, اور آپ کو صحت والی زندگی عطا کیا, تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کا حق بنتا ہے. وہ غریب پیدا ہونا جو ہے وہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہے, لیکن غریب پیدا ہو کے غریب مر جانا یہ اس سے بڑی غلطی ہے. تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا اپنے خوابوں کو بڑا رکھنا ہے. جتنا بڑا اللہ سے مانگیں گے, اور وہ میں پچھلے دن سن بھی رہا تھا کہ حنبل بھائی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ 100 جو ہے نا وہ لیگزز مانگتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے بڑا مانگے. لیکن اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ میرا ہر ساتھی لینڈ کروزر پہ ہوگا, اور ہم لوگ خود پریشان تھے, آج ماشاءاللہ سارے لینڈ کروزرز پہ ہیں. سو یہ ان چیزوں سے موٹیویشن لینی ہے, کسی سے حسد نہیں کرنا, صبر سے کام کرنا ہے, اللہ پہ توکل رکھنا ہے, اور زندگی میں کامیابی آپ کا مقدر جو ہے وہ بنے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. نماز جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے, آپ نے اس کو نماز کو پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تو جیسے ہی آپ آج سے 1400 سال پہلے جو باتیں کر دی گئی, اگر آپ ان کے اوپر ہی عمل کر کے چلیں تو آپ کی دین بھی بن جائے گی, دنیا بھی بن جائے گی. اور اگر آپ دین کے اوپر توجہ زیادہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا جو ہے وہ آپ کی ویسے ہی بنا دیں گے. اسامہ بھائی, پیسہ تو بہت کما لیا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان پیسے کے لیے کام کرتا رہتا ہے, کوئی بندہ کوئی ایسا بھی مل جاتا ہے کہ یار میرے ساتھ کام کرو یار, اب آپ کو میں بتاؤں گا یار وہ بندہ جو ہے نا وہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے ان کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, آپ تو اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہو, تو میرے پاس آ جاؤ, میرے ساتھ کام کرو, سبیل بھائی کو چھوڑ دو. تو کبھی یہ بھی خیال کسی نے یا کسی نے آفر کرائی؟ جی میں نام نہیں لوں گا, ایک مارکیٹ کے بڑے نون ڈیولپر ہیں, انہوں نے مجھے آفر دی تھی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایز اے CEO آ جاؤ, میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں, یوز یور فیس. اوکے. اور جو سبیل بھائی سے لے رہے ہو, اور گھر کہاں پہ لینا ہے وہ بتاؤ, گاڑی کون سی لینی ہے وہ بتاؤ, جو سبیل صاحب دے رہے ہیں اس کا ڈبل اپنے ہاتھوں سے لکھو اور لے لو. تو میں نے ان کو ایک جواب دیا تھا, میں نے کہا آپ مارکیٹ کے بڑے سینئر بندے ہیں, میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, آج آپ نے میرے سے بات کی, دوبارہ میرے سے بات نہ کیجیے گا. ان اربوں روپے کو ہم اپنی جوتی کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں, جو ڈاکٹر سبیل اکرام کی عزت کے اوپر جو ہے وہ ہماری وجہ سے کبھی کوئی اس طرح کی چیز ہے. کیونکہ ایک بندہ اپنی محفلوں کے اندر, نجی محفلوں کے اندر سٹیج پہ کھڑا ہو کے ایک انسان یہ بات کرتا ہے کہ میرے جو بازو ہیں ان میں سے کوئی بندہ اگر ٹوٹتا ہے تو توڑ کے دکھاؤ. پھر لعنت ہے ہمارے اوپر کہ ہم چند ٹکوں کی خاطر جو ہے اس بندے کو کبھی زندگی میں چھوڑیں. اور آپ کے اس چینل کے آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی میں بات بڑی کلیئر بتا دوں کہ ریئل اسٹیٹ کا سفر میرا ڈاکٹر سبیل صاحب کے ساتھ ہی ہے. جب تک ABS کے ساتھ ہوں تب تک ریئل اسٹیٹ کر رہا ہوں. زندگی میں آپ کو کبھی بھی اسامہ آفتاب کسی اور آفس میں بیٹھا ہوا کبھی نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ تو کام اور بھی بہت. اس کے علاوہ تو میرے خیال میں آپ کو جو آپ رائے نہیں گیا نہیں, الحمدللہ. دیکھیں میری ڈاکٹر سبیل اکرام جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے. اس بندے کی ذات کے اوپر بات کرنے والا بندہ جو ہے ہم سے ویسے برداشت نہیں ہوتا. تو الحمدللہ وہ نہ صرف مینٹور ہے, وہ بالکل ہی از مائی ایلڈر بردر, اور میں ان کی اس طرر عزت کرتا ہوں. اگر میں نے اپنے باپ کے بعد کسی کی اس لیول پہ جا کے عزت کی تو میں نے ڈاکٹر سبیل اکرام کی ہے. تو الحمدللہ ہی از آور ریڈ لائن, اور ان کی عزت کے اوپر ایک حرف بھی برداشت نہیں ہے.